نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، روزانہ رات کو یہ 5 کام کر کے سویا کرو۔ 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، ایک قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کرو، ایک حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کام تو بہت مشکل ہے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب ایک قرآن مجید کے برابر ہے۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کے سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے ثواب کے برابر ہے۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے سویا کرو، ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے سونے کے اور بھی بہت سے طریقے بتائے ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہیں، اور اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور جو مصیبتیں اور بلائیں ہیں وہ بھی ٹل جائیں گی۔ سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر بستر کو جھاڑنا، یہ بھی سنت ہے، اور سونے سے پہلے رات کو سونے کی دعا پڑھ کر سونا، یہ بھی سنت ہے۔ جو اپنے بستر سے اٹھ جائے اور دوبارہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ اپنے بستر کو جھاڑے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بستر میں کچھ آ گیا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سو جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ بخاری شریف میں لکھا ہے اور یہ مسلم شریف میں بھی لکھا ہے، چراغ کو بجھا دو، کیونکہ چوہا بعض اوقات چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب چراغ کو بجھا کے ہی سونا ہے، اس کی صورتیں بھی بتا دی گئی ہیں کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت پڑے تو اس کو محفوظ رکھنے اور اس کو نہ بھڑکانے کے اسباب تیار کر لیے جائیں تو پھر اس کو بجھائے بغیر بھی سونا جائز ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو منع کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی کروٹ سونے کے لیے کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر سوتے تو اپنا داہنا ہاتھ اپنی گال کے نیچے رکھ لیتے، اور اللہ کے نبی نے پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا ہے۔ ایسا سونے سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں اور ان کو ایسا سونا ناپسند، اس لیے کہ یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ قمر میں فرمان ہے، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کے آگ کے مزے چکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، یعنی پیٹ کے بل لیٹنا، یعنی اس طرح سونا پیٹ زمین کی طرف اور پشت اوپر کی طرف ہو، تو اس طرح سونے کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ لوگ ایسی مزید اسلامک انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔